نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون ان نشاء نغرقہم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 41 سے 50 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وآیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون آیت 41، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون آیت 42، وإن نشاء نغرقہم فلا صریخ لہم ولا هم ینقذون آیت 43، الا رحمۃ منا ومتاعا الہین آیت 44۔ ترجمہ: اور ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دی، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور سواریاں بھی پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو ان کا کوئی حمایتی کھڑا ہوتا اور نہ یہ بچائے جاتے، لیکن ہم انہیں اپنی مہربانی سے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے بچا لیتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 41 سے 44 کا تفسیر۔ آیت 41، قدرت کی ایک اور نشانی۔ حق تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے سمندر تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ کشتیاں اور جہاز لاد لاد کر مال ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل کیا جا سکے۔ چنانچہ سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جس میں حق تعالیٰ نے انہیں اور مسلمانوں کو طوفان سے بچا لیا تھا اور دنیا کے تمام لوگ برباد کر دیے گئے تھے۔ پھر فرمایا ہم نے اس میں ان کی نسل کو سوار کیا، یعنی باپ دادا کو، جن سے دنیا کی نسل چلی۔ یہ کشتی سامان اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس میں ہر جانور کا ایک جوڑا چڑھا لیا تھا۔ آیت 42، اللہ نے ہر طرح کی سواریاں بنائیں۔ اس سے مراد اونٹ وغیرہ ہیں، کیونکہ اونٹ ریگستان کی کشتیاں ہیں، ان پر سامان بھی لادا جاتا ہے اور لوگ بھی سوار ہو کر سفر کرتے ہیں۔ آیت 43، اگر ہم چاہتے تو کشتی والوں کو ڈبو دیتے اور کوئی ان کی طرف سے بولنے والا نہ ہوتا اور نہ انہیں کوئی مصائب سے بچانے والا ہوتا۔ آیت 44، لیکن ہم اپنی رحمت سے تم کو خشکی اور تری میں چلاتے پھراتے ہیں اور ایک مقررہ مدت تک صحیح و سلامت رکھتے ہیں تاکہ تم ایک معین وقت تک دنیا سے فائدہ اٹھا لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آیت 45، وَمَا تَأْتِيهِمْ
من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، آیت 46۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آیت 47۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہ کے کاموں سے بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے اسی سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بس ایک کھلی غلطی میں گرفتار ہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 45 سے 47 کا۔ تفسیر: مشرکوں کی گمراہی کا بیان، آیت 45۔ مشرکوں کی حد درجے کی سرکشی، بے سمجھی، گمراہی اور اگلے پچھلے گناہوں پر بے پرواہی کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہوں سے بچو اور ان سے احتیاط برتو، کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرو، ایسا کرنے سے توقع ہے کہ اللہ کی تم پر مہربانیاں ہوں اور وہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے اور عافیت سے رکھے، تو وہ بجائے نصیحت کو ماننے کے اور الٹا منہ پھلا لیتے ہیں اور ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ جواب کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ بعد والی آیت سے اس کا جواب نکل آتا ہے، اس لیے اسی پر قناعت کر کے جواب چھوڑ دیا گیا۔ آیت 46۔ مشرک ہر نشانی جھٹلا دیتے ہیں، یعنی مشرکوں کی تو عادت ہی یہی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آ جائے جس سے توحید و رسالت ثابت ہوتی ہو تو وہ اس میں غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتے، اسے بلا تأمل ٹھکرا دیتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت 47۔ اللہ کی راہ میں نہ دینے کی غلط تعبیر: جب ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ فقیروں اور محتاجوں پر بھی خرچ کرو تو کافر ان مسلمانوں سے جنہوں نے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی تھی کہتے ہیں کہ تم جو ہمیں ان محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہو تو ہم ان پر کیوں خرچ کریں؟ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ مالدار ہوتے اور ان کے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی روزی ہوتی، بھلا ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا ہم کو ان پر خرچ کرنے کا حکم دینا سراسر غلطی پر مبنی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت 48۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، آیت 49۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، آیت 50۔ ترجمہ: یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا، وہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو انہیں آ دبوچے گی، اس حال میں کہ یہ جھگڑ ہی رہے ہوں گے، پھر نہ تو وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر لوٹ کر ہی آ سکیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 48 سے 50 کا۔ تفسیر: آیت 48۔ مشرک قیامت کو ناممکن جانتے ہیں، یعنی کافر قیامت کو عقل سے بعید اور ناممکن سمجھتے ہیں، اس لیے نبیوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ سورہ شورى کی آیت 18 میں فرمایا بے ایمان قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں۔ آیت 49۔ سور کا بیان، یعنی وہ تو ایک چیخ ہی کے انتظار میں ہے، یہ سور گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہوگا، لوگ بازاروں میں اور کاروبار میں مشغول ہوں گے
اور اپنی عادتوں کے مطابق لڑ جھگڑ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دو، آپ دیر تک سور پھونکتے رہیں گے۔ ہر شخص فکر مند ہو جائے گا اور گھبرا کر کبھی تو کان لگا کر سنے گا اور کبھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے گا۔ پھر موجودہ لوگوں کو میدان محشر میں آگ ہانک کر لے جائے گی جو انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ آیت 50۔ اس وقت لوگوں کو مقبوضہ چیزوں میں وصیت کا ہوش بھی نہ رہے گا، کیونکہ خود فراموش اور گھبراہٹ بہت ہوگی، اور نہ وہ گھر ہی واپس آ سکیں گے۔ جو جہاں ہوگا وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد موت کا سور پھونکا جائے گا، جس سے بحض اللہ حی و قیوم کے تمام زندہ مخلوق مر جائے گی۔ پھر تیسرا سور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کا پھونکا جائے گا۔ یہ تھا سورہ یاسین کی آیت 41 سے 50 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔